أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں مردود شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. عما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یعنی کفار قریش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو ان میں باہم گفتگو شروع ہوئی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دین لائے ہیں. اس آیت میں ان کی گفتگوؤں کا بیان ہے اور تفخیم شان کے لیے استفہام کے پیرائے میں بیان فرمایا، یعنی وہ کیا عظیم الشان بات ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی. یعنی بڑی خبر سے مراد یا تو قرآن یا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین یا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ. الذی هم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی راہ ہیں. یعنی بعض تو قطعی انکار کرتے ہیں، بعض شک میں ہیں، اور قرآن کریم کو ان میں سے کوئی تو سحر کہتا ہے، کوئی شعر، کوئی کہانت اور کوئی کچھ اور. اسی طرح سید احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی شاعر، کوئی کاہن، کوئی کچھ اور. الذی کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں جان جائیں گے. یعنی اس تکذیب و انکار کے نتیجے کو جو لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا جو انکار کرتے ہیں، کوئی تو کہتا ہے، کوئی تو صاف ہی انکار کر دیتا ہے کہ نا ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو اس انکار کے تکذیب کے بارے میں، اس انکار کے تکذیب کے نتیجے کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب و قدرت میں سے چند چیزیں ذکر فرمائی تاکہ یہ لوگ ان کی دلالت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور بعد فنا پھر حساب و جزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا کہ تم اس میں رہو اور وہ تمہاری قرارگاہ ہو. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی جن سے زمین ثابت و قائم رہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو زمین چونکہ پانی پر بچھی ہوئی ہے تو زمین ہل ڈول رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور میخ انسانوں کے رہنے بسنے کے لیے زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کر، کیل بنا کر کے ٹھوک دیا تاکہ زمین ادھر ادھر ہلے نہیں اور انسان اس میں آرام سے رہ بس سکے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑے بنایا، یعنی مرد اور عورت، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو اور ریپروڈکشن کا سسٹم بھی چلتا رہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی تمہارے جسموں کے لیے، تاکہ اس سے کوفت اور تکان دور ہو اور راحت حاصل ہو. جب نارملی ہم لوگ کام کر کے تھک جاتے ہیں تو آپ کتنی بھی دیر بیٹھ کر آرام کر لو، آپ کی پوری تھکاوٹ دور نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ضرورت کے مطابق نیند نہ لے لیں. جب تک کہ آپ بقدر ضرورت نیند نہ لے لیں تب تک آپ کی پوری تھکاوٹ دور نہیں ہوگی.
وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا جو اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپاتی ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، یعنی جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا اور کھولگی و پوشیدگی ان تک راہ نہیں پاتی۔ مراد ان چنائیوں سے 7 آسمان ہیں۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، یعنی آفتاب جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو نہ تو ہماری کھیتیاں صحیح سے ہوں گی، نہ پھل پکیں گے، کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ۔ تو جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دی وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے تو کیا تعجب، نیز ان اشیاء کا پیدا کرنا حکیم کا فعل ہے، اور حکیم کا فعل ہرگز عبث اور بیکار نہیں ہوتا۔ اور مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا و جزا کے انکار کرنے سے لازم آتا ہے کہ منکر کے نزدیک تمام افعال عبث ہوں، بیکار ہوں، اور عبث ہونا باطل تو بیس و جزا کا انکار بھی باطل۔ اس برہان قوی سے ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و جزا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔